السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک پہ امت پہ رحم کرے اور ہمیں دین حق سمجھنے کی توفیق دے، اور سیلاب زدگان کے لیے اللہ تعالیٰ غائب سے مدد کرے۔ جو بے یار و مددگار جو ہیں وہ کھلے آسمان کے تلے بیٹھے ہوئے ہیں، غریب مشکل حالات سے گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے، غائب سے مدد کرے ان کی۔ تو جو صاحب استطاعت ہیں چاہیے انہیں کہ وہ جا کے ان کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیڈران کو بھی اتنی عقل دے اور شعور دے کہ ان کو احساس ان کے دلوں میں پیدا کرے۔ تو مزید بات کرتے ہوئے اپنے ٹاپک کی طرف چلتا ہوں آج کے، کہ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ آج کا علم اور عقل ہے۔ پہلے علم کو سمجھنا ہے ہم نے، نالج کو، اور پھر ہم انٹلیکٹ عقل کو سمجھیں گے کہ عقل کیا چیز ہے۔ تو اصل میں نفس کے بارے میں جب ہم بات کر رہے ہیں تو پھر ان ساری چیزوں سے ایک ترتیب ہے ان چیزوں کی، ان کو سمجھنا پڑے گا، اور ڈیپلی سمجھیں گے تو پھر ہمیں اصل میں نفس تک ہم پہنچیں گے کہ نفس کیا چیز ہے۔ تو میری کوشش یہی ہے کہ میں آپ بہن بھائیوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں آسان سے آسان الفاظ میں آپ کو بتاؤں کہ نفس کیا چیز ہے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ نالج اور عقل کے بارے میں۔ تو نفس کو جاننے کے لیے سب سے پہلے ہمیں علم اور عقل کو جاننا اور پہچاننا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں اللہ قرآن میں ہمیں بنی اسرائیل کی سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 85 میں ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان سے کہہ دو کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے، ٹھیک۔ تو جو علم تمہیں عطا کیا گیا ہے وہ بہت محدود ہے، لیمیٹڈ ہے، اس کی ایک حد ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ انسان سے کہہ رہا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، جب اللہ کہہ رہا ہے تو پھر ہمیں اس چیز کو ماننا بھی پڑے گا اور ایکسیپٹ بھی کرنا پڑے گا کہ عقل اور علم جو ہے وہ محدود ہے، اس ایک دائرے میں، ایک سرکل میں، اس سے زیادہ تجاوز نہیں کر سکتی۔ تو پہلے عقل اور علم میں فرق سمجھتے ہیں کہ عقل اور علم کیا چیز ہے۔ علم کسی بھی چیز کو جاننے کا نام جو ہے وہ علم ہے۔ کسی بھی شے کے بارے میں جو معلومات ہے وہ علم کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور خود کو جاننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہمارے علم کا معیار کیا ہے، پہچان کیا ہے، اور اس کی حد کہاں تک ہے۔ تو اگر ہم یہ بات کرتے جائیں تو بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ علم اپنی اصل میں ہے کیا۔ علم کی اصلیت، ایکچویلٹی تک پہنچنے کے لیے ہمیں خیال اور تھاٹ، یعنی خیال کو جاننا ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے، کیونکہ جب ذہن یا مائنڈ حرکت کرتا ہے انسان کا تو پھر نالج حرکت میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اصل میں ذہن کی حرکت جو ہے وہ معلومات کی حرکت ہے۔ تو یعنی علم اور خیال جو ہیں یہ آپس میں متحرک ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ خیال جو ہے وہ میموری کا نام ہوتا ہے یا ڈیٹے کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو کسی کی یادداشت جیسے کھو جائے یا چلی جائے تو ہم اسے جو اس کے ساتھ چیزیں ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ اس کی سوچ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور جو علم ہے وہ بے ترتیب سا ہو کے وہ جو ہے بگاڑ پیدا کرتا ہے، اور پھر جو ہے وہ پاگل پن کا ظہور ہو جاتا ہے انسان میں۔ پھر انسان کو لوگ جو ہے وہ پاگل کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور انسان واقعی میں پاگل ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے سارے خیالات ہمارے مکمل ترین جو ہے نا وہ یادداشت ہے، اور ہماری ساری یادداشت ہمارا ماضی ہے۔ تو غور کیجئے، کیا ایسا نہیں ہے فیوچر کی، مستقبل کی جو کوئی بھی معلومات ہے یا کسی بھی چیز کی معلومات ہمیں نہیں ہے؟ تو پریزنٹ جو چیز ہے وہ
اس میں ہم فی الوقت تجربہ کر رہے ہیں، اس سے ہم گزر رہے ہیں تو موجود ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے یا معلومات ہے وہ سارا کا سارا جو ہے وہ ہمارا ماضی ہے. ٹھیک ہے، تو فیوچر کے بارے میں یا فیوچر کی کسی بھی چیز کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ چکا ہے کہ میں نے جو علم تمہیں عطا کیا ہے وہ ایک حد کے اندر ہے. ٹھیک ہے، لمیٹڈ ہے. تو جب اللہ کہتا ہے تو پھر اس کو ماننا بھی پڑتا ہے. اگر نہیں مانتا تو انسان کے نہ ماننے سے وہ چیز تبدیل نہیں ہوتی، وہ اسی طرح ہی رہتی ہے. تو ہمارے جو ماضی ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا سارا جو ڈیٹا ہے وہ ماضی ہے، گزر گیا ہوا ہے. تو آپ ان ساری باتوں کو میری جو ہے ان کو شک کی نگاہ سے دیکھیں یا ان کو خود پہ اپلائی کرنے کی کوشش کریں. ساتھ ساتھ یہ چیزیں سوچتے بھی جائیں اپنے مائنڈ میں، پھر انشاءاللہ آپ کو جلدی اور صحیح سمجھ آئے گی. جن ایکسپیرینسز یا احساسات سے ہم گزر چکے ہیں نا، وہ ہمارا ماضی ہے. ہم نے کہیں سے پڑھا ہے، کہیں سے سنا ہے، کہیں دیکھا ہے، کہیں چکھا ہے، کہیں ایکسپیرینس کیا ہے، اور تقریباً یہ سارا جو ہے ڈیٹا وہ ہمارا جو ہے وہ پاسٹ ہی ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارا پاسٹ ہی جو ہے وہ کل نالج ہے، سارا ہے. فیوچر کا تو ہمیں کوئی علم ہے ہی نہیں. تو پریزنٹ پوزیشن سے ہم گزر رہے ہیں. تو علم نالج اپنی حقیقت میں ہمارا پاسٹ ماضی ہے، یہ ایک فیکٹ ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے. دنیا میں کم و بیش 50,000 سال سے انسان جیتا ہوا اور مرتا ہوا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو کسی کو اس بارے میں علم نہیں ہے کہ تعداد کتنی تھی، اور کوئی گن بھی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، تو 6 ارب سے زیادہ انسان جو ہے وہ ہر روز مر رہے ہیں اور جی رہے ہیں. ٹھیک ہے، اپنے ہم جنسوں کی اتنی بڑی تعداد کے درمیان جیتا ہوا انسان جو ہے وہ بے حقیقت سی شے ہے. مطلب اس کی کوئی حقیقت واضح ہمیں نظر نہیں آتی. تو اس کے جو تجربات ہیں پھر لازمی ہے کہ وہ ایک محدود یا لمیٹڈ پوزیشن کہلائیں گے، کیونکہ اس کی ذاتی زندگی جو ہوتی ہے انسان کی وہ ایک دائرے میں یا سرکل میں چل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کے پاس ماضی کی صورت میں جو معلومات موجود ہوتی ہیں جسے وہ علم کہتا ہے، وہ جو اس کو کم یا تھوڑا عطا کیا گیا ہے، تو اس علم کو استعمال کرنے کا نام جو ہے وہ عقل ہے. ٹھیک ہے، جو نالج ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، جو ماضی سے ہمیں ملا ہے، جو ہمارا ماضی ہے وہ ہمارا سارا نالج ہے. اور اس نالج کو جو یوز کرنے کا نام ہے وہ انٹلیکٹ کہلاتا ہے یا عقل کہلاتا ہے. صحیح ہے، تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگا ساری بات، اور میری محنت کو ضائع مت کیجیے گا. میرا مقصد بس صرف اتنا ہی ہے کہ میں اپنے بہن بھائیوں کو یہ بات سمجھا سکوں، جو بات مجھے سمجھ آئی ہے، یا آپ اس کے سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں اور اس سے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں. تو میری جو کوشش ہے وہ یہی ہے کہ جو چیز مجھے سمجھ آئی ہے وہ میں لوگوں کو بتاؤں، کیونکہ علم ایک ایسی چیز ہے کہ یہ پھیلانے سے بڑھتا بھی ہے. اور علم کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ آپ کو ایسے نہیں ملتا، کہیں سے بھی پڑھا ہوا ملے گا نہیں. یہ آپ کو اس کی تلاش کریں گے تو آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے، علم
اللہ تعالیٰ ایسے ہی کسی کو نہیں دے دیتا، ٹھیک ہے؟ تو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم کہا ہے نا کہ علم حاصل کرو یا علم کو جانو، تو وہ علم اصل میں یہی علم ہے کہ انسان جب کسی چیز کو جاننے کی کوشش کرے گا یا قدرت کی چیزوں کو جھنجھوڑے گا تو وہ اصل میں اللہ تک پہنچے گا، ٹھیک ہے؟ تو مطلب اللہ کی ذات کی پہچان جو ہے وہ نالج ہے، علم ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے انسان کو کہا کہ علم حاصل کرو، ٹھیک ہے؟ یہ ایک بہانہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان سے پیار بھی کرتا ہے، تو محبت کرتا ہے۔ اب انسان نہ مانے تو یہ اس کی بدبختی ہے۔ تو جو ہمیں تخلیق کرنے والا یا بنانے والا وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی ذی روح جو ہے وہ فیوچر کے بارے میں جان نہیں سکتی، اس کو نہیں پتہ کہ کل کیا ہوگا۔ یہ سورہ لقمان کی 34 نمبر آیت ہے، یہ اس کا ترجمہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو آگے میں دوسری ویڈیو بناتا ہوں، اس میں آپ کو اس کا پارٹ 2 بتاتا ہوں، تو انشاءاللہ اس کو ضرور آپ غور کیجئے گا۔ بس میری آپ سے التجا یہی ہے کہ آپ اس کو غور سے سمجھیے اور اپنی زندگی کو سدھاریے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔